بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام گلستان تھا۔ گلستان گاؤں پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا اور ہر طرف سبزہ، پھول اور درخت تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت محنتی اور خوش باش تھے، مگر ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک قدیم درخت تھا جس کے نیچے بچوں کا کھیلنا عام بات تھی۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بزرگ لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک خاص درخت ہے جس میں کچھ چھپے ہوئے راز۔ اس درخت کی خاصیت کو سمجھا نہیں تھا۔ ایک دن جب گاؤں کے بچے درخت کے قریب کھیل رہے تھے، اچانک آسمان سے ایک عجیب روشنی چمکی اور ایک پرندہ نیچے اتر آیا۔ یہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا، اس کے پروں میں رنگین روشنیوں کا جھلکنا تھا اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ بچوں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگے۔ پرندہ سیدھا ایک بچے کے پاس آیا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک بہادر اور ذہین بچہ تھا جو ہمیشہ نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتا تھا۔ پرندہ علی کے کندھے پر بیٹھ گیا اور ایک میٹھی آواز میں بولا، علی، میں ایک جادوئی پرندہ ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ علی حیران ہو کر بولا، تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ جادوئی پرندے نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز ملک سے آیا ہے جہاں پر ایک جادوگر نے قید کر رکھا ہے۔ اس ملک کا نام نورستان ہے اور وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ وہ جادوگر بروز بروز مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور نورستان کے لوگوں کی خوشیوں کو ختم کر رہا ہے۔ علی نے پرندے کی بات سنی اور کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ پرندہ مسکرا کر بولا، تمہارے اندر ہمت اور بہادری ہے اور یہی چیز جادوگر کو شکست دے سکتی ہے۔ تمہیں میرے ساتھ نورستان چلنا ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو آزاد کرانا ہوگا۔ علی نے اپنی ماں سے اجازت لی اور جادوئی پرندے کے ساتھ نورستان کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ اپنے جادوئی پروں کو پھیلائے اور دونوں ہوا میں اڑ گئے۔ جلد ہی وہاں کے لوگ ڈرے ہوئے اور پریشان تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ نورستان پہنچ گئے۔ نورستان کی حالت بہت سناٹا تھا اور جادوگر کا قلعہ دور سے نظر آ رہا تھا جو ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ علی نے پرندے سے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پرندے نے کہا، جادوگر کے قلعہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، مگر تمہاری بہادری اور ذہانت ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ پہلے ہمیں ایک خاص جادوئی پتھر کی ضرورت ہے جو جادوگر کو شکست دے۔ ضروری ہے وہ پتھر گہرے جنگل میں چھپا ہوا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ علی نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں۔ وہ دونوں گہرے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ جنگل میں ہر طرف خوفناک آوازیں تھیں اور درختوں کی شاخیں یوں ہل رہی تھی جیسے کسی بھوت کی حرکت ہو، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پرندے کی رہنمائی میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا جہاں جادوئی پتھر چھپا ہوا تھا۔ جنگل کے بیچ میں ایک بڑا غار تھا جس کے دروازے پر خوفناک شیطان کی مورتیاں تھیں۔ پرندے نے علی کو بتایا کہ غار کے اندر پتھر موجود ہے لیکن اس کی حفاظت ایک خوفناک دیوا کرتا ہے۔ علی نے جرأت دکھائی اور غار کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی علی غار میں پہنچا، ایک دیوا نمودار ہوا۔ وہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری تلوار تھی۔ دیوا نے علی کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا، کون ہے جو میری نیند کو خراب کر رہا ہے؟ علی نے خوف کو دل سے نکال کر کہا، میں علی ہوں اور میں جادوئی پتھر لینے آیا ہوں تاکہ نورستان کے لوگوں کو آزاد کر سکوں۔
देवा हंसा और बोला, अगर तुम्हें पत्थर चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अली ने अपनी जेब से एक छोटा सा जादुई खंजर निकाला और जो परिंदे ने इसे दिया था। देवा ने अली पर हमला किया, मगर अली ने बहादुरी से इसका सामना किया। वो बहुत चालाकी से देवा के हमले से बचता रहा और आखिरकार एक मौका पर देवा की कमजोरी को समझ गया। अली ने देवा की टांग पर खंजर से वार किया और देवा जमीन पर गिर पड़ा। अली ने देवा को शिकस्त दी और जादुई पत्थर को वार से निकाला। जादुई परिंदा अली के पास आया और कहा, बहुत खूब, तुमने देवा को शिकस्त दे दी। अब हमें जादूगर का किला फतह करना है। वो दोनों जादूगर के किले की तरफ बढ़े। जब वो किले में पहुंचे तो जादूगर अली को देखकर हैरान हुआ और बोला, तुम एक बच्चे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अली ने जादुई पत्थर को निकाला और इसे हवा में बुलंद किया। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और जादूगर की ताकत खत्म होने लगी। जादूगर ने चीखना शुरू किया और जल्द ही वो जमीन पर गिरकर कमजोर हो गया। जादूगर की तमाम जादुई ताकतें खत्म हो गईं और नूरस्तान के लोग आजाद हो गए। नूरस्तान के लोगों ने अली का शुक्रिया अदा किया और जश्न मनाया। अली ने जादुई परिंदे का भी शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव गुलिस्तान लौट आया। अली की बहादुरी और जहानत की दास्तान हमेशा के लिए गुलिस्तान के लोगों के दिलों में जिंदा रही।